میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جس میں آپ اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی آپ کے خوابوں کی تعبیر پیش کرتے ہیں۔ آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول اور ثواب آخرت کے لیے شامل رہیں گے۔ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھیں گے، اور میں یہ نیت کر لیتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی کال کے ذریعے سلام کریں گے انشاءاللہ ان کے سلام کا جواب دوں گا، اور جو اسلامی بھائی اپنے سوالات پیش کریں گے مبلغ دعوت اسلامی سے اس کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج ایک بہت ہی پیاری حکایت درود پاک کے حوالے سے میں سنانے جا رہا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس حکایت کو سنیے۔ چنانچہ سعادت الدارین میں یہ حکایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو حفص حداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ میں حاضر ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو میرے پاس کچھ نہ تھا، بھوک انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے، بھوک و پیاس کے عالم میں 15 دن گزر گئے۔ جب میں زیادہ ہی نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھنے لگا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور میں سو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی جانب اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب تشریف فرما تھے، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ مجھے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بلایا اور فرمایا، اٹھو، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ میں اٹھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کی، یعنی ہاتھ مبارک کو چوما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ وہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں آدھی روٹی کھائی اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اب سلسلے میں ہم آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون اسلامی بھائی کس طرح کے سوال کر رہے ہیں، کون سا خواب بیان کر رہے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے گا۔ میرا نام عمر فاروق اتاری ہے۔ مجھے خواب میں اکثر جو ہے نا وہ پانی نظر آتا ہے، بہت زیادہ، کبھی بارش کا، کبھی گدلا، کبھی بہت ہی زیادہ۔ تو اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجھے کالا پانی بھی نظر آتا ہے، سانپ، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اکثر جو ہے نا مجھے پانی بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ برائے مہربانی اس سلسلے میں میری کچھ رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ان کے خواب کی تعبیر۔ ہاں، انہوں نے اپنی ایک کیفیت کا بیان کیا ہے، کسی ایک خواب کا بیان نہیں کیا۔ تو اس میں ایک تو ان کی طبیعت کا یہ اثر معلوم ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے بیان کیا تو انسان کی طبیعت کے موافق اس کو خواب نظر آتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر جو بلغمی طبیعت والا شخص ہوتا ہے تو اس کو پانی، بارش، بادل
وغیرہ زیادہ نظر آتے ہیں. اسی طرح جو خشک مزاج کا ہوگا تو اس کی خوابوں کے بھی مختلف اقسام ہوں گی. تو ان کی طبیعت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ ان کو خواب میں پانی جو ہے وہ بکثرت نظر آتا ہے. البتہ ایک بارش کے حوالے سے اچھی تعبیر ہوا کرتی ہے، برکت کی علامت ہوا کرتی ہے، اور گدلا پانی، گندا پانی، کالا پانی جیسے کہ انہوں نے بیان کیا وہ تعبیری اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا. تو وہ خاص کوئی خواب انہوں نے بیان کیا ہوتا تو اس کے مطابق اس کی تعبیر بیان کی جاتی. جنرل جو ایک اصول ہے وہ میں نے آپ کو عرض کیا. اور اسی طرح سام کا انہوں نے بیان کیا تو شاید منتشر خیالی بھی ہو، تو اس طرح کی چیزیں ان کو بکثرت جو ہے وہ نظر آتی ہیں. بہرحال معوذتین جو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آخری 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ جائیں تو اس کو پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل اس طرح کے منتشر خیالات جو ہے اور اس طرح کے خوابوں سے حفاظت رہے گی. اور ویسے بھی یہ اپنی حفاظت کے لیے ایک بڑا ہی بہترین اور مجرب نسخہ ہے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. آپ نے مدنی پھول سماعت کیے، ان پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ برکتیں ملے گی. جی اگلی کال سنائیے. میرا نام شاہد ہے، میں خواب پتہ کرنا چاہتا ہوں. اس میں 3 دفعہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے اپنے آپ کو ذبح ہوتے ہوئے. اگر اس کی کوئی تعبیر آپ بتا سکتے؟ انہوں نے ذبح ہوتے دیکھا ہے. ہاں، یہ مظلوم کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ زیادتی کا معاملہ کسی نے کیا ہو، یا جن دنوں انہوں نے خواب دیکھا ان دنوں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ درپیش ہو سکتا ہے. تو اب ایسے میں یہ تھوڑا محتاط ہو جائیں، تھوڑا غور کریں کہ کن معاملات میں ان کے ساتھ کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کچھ ایکسپلینیشن میں کر دوں کہ اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آپ کرنے جا رہے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ ہے یا کسی اور حوالے سے، تو اس میں ذرا آپ محتاط رہیے. ہو سکتا ہے آپ کو کچھ آزمائش کا سامنا کرنا پڑے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. بہرحال اس پہ گھبرانے کی حاجت نہیں کہ ذبح ہوتا ہوا دیکھنا بعض اوقات بندے کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. تو تھوڑا احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ خواب کے برے اثر سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. تو آپ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی، گھبرائیے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے. جیسے مبلغ نے فرمایا کہ آپ کا جو معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے آپ تھوڑے محتاط ہو جائیں، مگر کسی کے ساتھ اگر تعلقات آپ کے قائم ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بدگمانی بھی نہ کریں، ورنہ پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں آپس میں لڑائی ہو جائے. جی اگلی کال سنائیے. میں عبد القدیر کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے تمام دانت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، داڑھ سمیت. براہ مہربانی اس کی تعبیر بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. ان کے دانت سارے گر گئے ہیں بھائی. ہو سکتا ہے انہیں کسی بڑے صدمے کا سامنا کرنا پڑے، کوئی بڑی آزمائش. دانت ٹوٹنا بھی تو ایک صدمہ ہی ہے نا. ہاں وہ ہے، لیکن اس کا تعبیر اعتبار سے کوئی بڑا صدمہ جو ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے. تو اس پر جو ہے ایک تو صبر کے فضائل کو پیش نظر رکھیں کہ اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو ذہنی طور پر یہ ہماری تربیت ہونی چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے فرامین بہترین اس کے اندر رہنمائی موجود ہے. قرآن مجید کے اندر صابرین کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، یہ آیت کریمہ بڑی مشہور ہے. تو اگر کوئی صدمہ پہنچے تو صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر پائیے. اس کے بہت سارے فضائل ہوتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتب آپ کو مکتبۃ المدینہ سے میسر ہو جائیں گی. البتہ دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ عز و جل مجھے اگر کوئی آزمائش ہے تو اس سے محفوظ فرما. یہ دونوں جو کانسیپٹس ہیں یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اور وہ کیا ہیں؟ آزمائش کی دعا کرنا منع ہے. اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یا اللہ مجھے آفت میں مبتلا کر، پھر میں صبر کروں گا اور اجر پاؤں گا. یہ منع ہے. بندہ دعا عافیت ہی کی کرے گا ہمیشہ، یا اللہ عز و جل مجھے عافیت عطا فرما. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آفت آ پہنچتی ہے، کوئی آزمائش آ پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اگر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر بندے کو صبر کرنے کی تلقین ہے. اور اس پر جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اجر عطا فرماتا ہے. تو یہ فضائل بھی ذہن نشین رہیں.
دعا بھی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہو سکے تو آپ بالخصوص جنہوں نے ہمیں کال کی اور عموماً تمام ہی اسلامی بھائی جن سے بن پڑے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں, راہ خدا میں سفر کر کے جو دعا کریں گے انشاءاللہ عز و جل بڑی جلد اس کی قبولیت جو ہے وہ متوقع ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل. امیر سنت فرماتے ہیں ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. تو نیت فرما لیجئے اور مدنی قافلے میں سفر اختیار کیجئے. جی نیکسٹ کال سنائیے گا. عبدالوحید حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک خواب آیا تھا جس میں نے خانہ کعبہ شریف کو دیکھا اور اس کے ساتھ سبزہ تھا, بڑا سا, سبزے کو بھی ساتھ دیکھا. خانہ کعبہ اور سبزہ ایک ساتھ دیکھا انہوں نے. جی سبزہ ماشاءاللہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے, ہریالی دیکھنا, سبزہ دیکھنا, تو یہ اچھائی کی طرف اس کا اشارہ ہوتا ہے, اچھا ہے یہ. اور کعبۃ اللہ شریف کا دیکھنا ماشاءاللہ بڑا ہی مبارک ہے. یہ امن کی بھی علامت ہے اور خلیفہ کی بھی علامت ہے. اور جو شخص اپنے آپ کو خانہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس میں دیکھے, اچھی حالت میں دیکھے, جیسے کہ آپ نے کہا سبزہ بھی وہاں پر دیکھا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی طرح کے خوف میں مبتلا تھے, کسی چیز کا آپ کو ڈر تھا, یا کوئی ایک ایسا بعض اوقات ذہن کے اوپر بڑا بوجھ سوار ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس معاملے کا کیا ہوگا, اگر اس طرح کی کوئی کیفیت تھی تو انشاءاللہ عز و جل اس کیفیت سے آپ بہت جلد جو ہے وہ چھٹکارا پائیں گے. تو اچھا خواب ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اچھے خواب پر شکر بھی بجا لائیے, انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان اتاری شہر نوری سمندری سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں بارش کے اندر برف یعنی اولے پڑتے دیکھے ہیں, اس کی تعبیر پوچھنی ہے. اور دوسرا میری ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا, وہ خواب میں نظر آتی ہیں لیکن بات نہیں کرتی. ان دونوں خوابوں کی تعبیر شاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اولے جو ہے وہ بارش میں اگر اس کیفیت میں دیکھے کہ وہ نقصان نہیں دیتے تب تو اس کی تعبیر اچھی ہے, برکت ہے. اگر آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑی جلد جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا موقع نصیب ہوگا, اس میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور دوسرا جو آپ نے بیان کیا تو وہ نارمل ہے, بندہ اپنی بہن کو سوچتا ہے, ظاہر انتقال ہو گیا, بہن سے محبت ہوتی ہے اور بندہ خیال کرتا ہے, تو وہ خواب کے اندر نظر آ گئی تو اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے. البتہ اگر وہ کوئی ایسی بات ہوتی یا کسی خاص کیفیت کا بیان ہوتا تو اس کے مطابق اس کی پھر تعبیر بیان کی جا سکتی تھی. ہمشیرہ کے لیے دعائے مغفرت کیجئے, ایصال ثواب کیجئے, انشاءاللہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ چند کالوں کے بعد ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے جس میں انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی کچھ مدنی پھول دیں گے. وہ مدنی گلدستہ کس حوالے سے ہوگا؟ یقیناً ہوگا خوابوں کے بارے میں ہی, مگر کس خاص شے کے بارے میں ہے انشاءاللہ وہ آپ کچھ دیر بعد دیکھیں گے. کہیں جائیے گا نہیں, ہمارے ساتھ سلسلے میں رہیے. ہم اگلی کال لیتے ہیں. جی اگلی کال سنائیے. میں نے خواب دیکھا کہ میں کوئی شخص آیا, ہاتھ میں چھرا ہے, مارنے لگا ہے, تو اس سے میں بھاگ رہا ہوں, طرح طرح کی گلیاں ہیں, سمجھ میں بھی نہیں آ رہے, اور وہ 2-3 آدمی ہیں جو ان کے سامنے آ رہے ہیں, سب کو مار رہے ہیں. برائے کرم اس خواب کی تعبیر فرما دیجئے. خواب میں ان کے پیچھے کوئی چھرا لے کے جا رہا ہے بھائی. ہم یہ شیطان کی طرف سے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بندے کو ڈرانے کے لیے, پریشان کرنے کے لیے. اور کچھ حالات بھی ایسے ہیں, لوگ خبروں کے اندر اور دیگر چیزوں میں بڑی دلچسپی رکھا کرتے ہیں, تو بعض اوقات کوئی اس طرح کی بات سنی ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز دیکھی ہوتی ہے تو وہ بھی ریفلیکٹ ہو کر خواب کے اندر نظر آ جاتی ہے. اور بعض اوقات شیطانی وسوسہ بھی ہوتا ہے, جس طرح جاگتے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح خواب کے اندر بھی پریشان کرتا ہے. تو آپ مطمئن رہیے, اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ آپ کے لیے کوئی آزمائش یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کیجیے, انشاءاللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال سنائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہیل بات کر رہا ہوں جی. میرا خواب یہ ہے کہ میں نے کچھ مہینے پہلے
یہ دو خواب ہیں جو مجھے بالترتیب، پہلے میں نے مدینہ شریف گنبد خضرا کی زیارت کی کچھ فاصلے پہ، بلکہ کیا اس طرح کہہ لیں کہ سین میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے گنبد خضرا کا، تو اس کے بعد کچھ ہفتے بعد میں نے خانہ کعبہ کی شریف کی زیارت کی ہے۔ ماشاءاللہ اچھی زیارت کی ہے جی۔ کیا بات ہے، کبھی مدینہ دیکھ رہے ہیں خوابوں میں، کبھی مکہ دیکھ رہے ہیں، کعبہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقت میں بھی ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل جاگتے ہوئے حقیقت میں بھی ان مبارک مقامات پر آپ کی حاضری ہوگی۔ پیارا خواب ہے ماشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں بھی مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم مدنی گلدستے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس مدنی گلدستے کو بغور دیکھیں، اور اس میں جو مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں ان کو بغور سنیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ جی مدنی گلدستہ چلائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں سب سے پہلا بخار کس کو ہوا اور جنگل کا بادشاہ کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسد بھائی، جی یہ ہے شیر جس کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور سب سے پہلا بخار اسی کو ہوا۔ اسد بھائی، اگر شیر ٹھیک ہے یہی خواب میں نظر آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ جس طرح یہ جنگل کا بادشاہ ہے، اسی طرح خواب میں اس کا دیکھنا بھی بادشاہ سے واسطہ پڑھنے کی علامت ہے۔ اور بھی اس کی بڑی تعبیریں ہیں، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ بہرحال یہ ہے درندہ اور جنگلی درندہ ہے، تو بعض اعتبار کے لحاظ سے اس کو دشمن کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن اکثر تعبیرات کے اندر شیر کا دیکھنا بادشاہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خواب کی طرف بعد میں آئیں گے۔ اگر کوئی شیر کا گوشت کھاتا ہے تو یہ کھانا کیا صحیح ہے، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، شیر کا گوشت کھانا تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ اچھا، یہ نہیں کھایا جا سکتا۔ لیکن خواب تو خواب ہے، اب خواب کے اندر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ وہ شیر کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہاں، خواب کا معاملہ جدا ہے جی، اور خواب کے اندر دیکھنا کہ شیر کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص بادشاہ سے مال حاصل کرے گا، تو اس کو منفعت ملے گی، بادشاہ سے اس کو کچھ خزانہ وغیرہ اس کو ملے گا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ بھائی ایسے گوشت نہیں کھانا ہے شیر کا جاگتے ہوئے، اگر سوتے میں خواب کے اندر کھا لیا تو اس کی تعبیر اچھی ہے۔ کس میں ہے اتنا دم کہ وہ شیر کو پکڑ سکے، لیکن بات ہو خواب کی تو وہ شیر کے اوپر بیٹھ بھی سکتا ہے۔ اچھا، اگر ہم خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ شیر کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کے اس کو جو ہے بغل میں دبا لیا، ٹھیک ہے، اب شیر بغل میں، لیکن خواب ہے نا بھائی، خواب میں یہ چیز دیکھ لی تو اس کی تعبیر کیا بنے گی؟ بالکل، جاگتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ شخص بلی سے بھی ڈرتا ہو جی، لیکن خواب میں شیر کو بغل میں پکڑ سکتا ہے، اس کی تعبیر بھی اچھی ہے۔ دشمن پر غلبہ پانے اور فتح نصیب ہونے کی یہ دلیل ہے۔ چلیں جی، اگر خواب میں آپ نے پکڑ لیا شیر کو تو اس کی تعبیر تو اچھی ہے۔ اچھا سر بھائی، یہ بتائیے کہ کوئی شیر کو جو ہے وہ مار دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں جو ہے شیر کا سر آ جاتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی کہ وہ سر لے کے گھوم رہا ہے؟ ہاں، اس کی تعبیر دنیاوی اعتبار سے بڑی اچھی ہے کہ جو شخص سر شیر کا دیکھتا ہے کہ اس کو ملا ہے، اس نے پایا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے بادشاہت نصیب ہوگی۔ آج تو بادشاہت پہ چل رہی ہے، تو کہا بھی جاتا ہے کہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ تو بتایا کہ شیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، اچھا شیرنی کا دودھ طاقتور ہو کیا پی سکتے ہیں؟ اس کو نہیں پی سکتے؟ نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، نہیں پی سکتے۔ اچھا بھائی، شیرنی کا دودھ نہیں پی سکتے، لیکن کوئی شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ شیرنی کا دودھ دھو رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بادشاہ کا قرب ملے گا، منشی بنے گا اس کا، یا کوئی بھی اس کا ایسا عہدہ ہوگا جو بادشاہ کے زیادہ قریب ہونے کا ہے۔ البتہ اگر کوئی بڑھیا عورت دیکھتی ہے جس کی عمر جو ہے وہ کافی ہے اور وہ عورت دیکھتی ہے کہ وہ شیرنی کا دودھ پیتی ہے یا دوتی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بادشاہ کے بچے کی دایا بنے گی، تو یہ بھی ایک طرح سے قریب ہونے کی، بادشاہ کے ملکہ کے قریب ہونے کی علامت ہے، تو دونوں اعتبار سے بادشاہ کا قرب ملنے کی یہ دلیل ہوئی۔ ویسے ہم جہاں تک سمجھ پا رہے ہیں کہ دیگر جانوروں کا تذکرہ تھا، لیکن آج شیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا دیکھنا اور اس سے قریب قریب رہنا، اس کی تعبیر اچھی ہے بھائی۔ جی، یہ شیر کی آواز آ رہی ہے، شاید شیر آ رہا ہے۔ ارے یہ دیکھیں اسد بھائی، شیر آیا، ہاں تھوڑا سا بچ کے، یہ شیر جو ہے چلا گیا۔ اسد بھائی یہ بات معلوم کرنا چاہیں گے، جیسے شیر ہے، اگر وہ کسی کو کاٹ لیتا ہے درندہ، اگر کوئی اس کے پنجے میں آ گیا تو پھر شاید وہ اپنی جان سے ہی جائے، لیکن اگر شیر اگر کسی کو کاٹ لیتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، بیماری کے حملہ کرنے کی علامت ہے۔ اسی طرح
दुश्मन से नुकसान पहुंचने की दलील है। तो अगर कोई इस तरह का ख्वाब देखे तो उसे चाहिए कि वो दुश्मन से हिफाजत की ताबीर भी करे और वो हिफाजती उमूर भी इख्तियार करे, जो भी उसके बचाव के तरीके हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुश्मन से हिफाजत का सामान होगा। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मदनी गुलदस्ता देखा और उसमें शेर के हवाले से आपको ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें बयान की गई। लिहाजा इन मदनी फूलों को अपने ज़हन नशीन रखिए और आइए आपकी कॉल सुनते हैं। जी, अगली कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाजा जावेद बोल रहा हूँ ज़ाहिर साहब सरगोदा से। मुझे ख्वाब आई थी कि तकरीबन 2:50 पे ना हाथी मैं देख रहा हूँ, हाथियों का ना एक मसलन दशकर, हाथी को मैं हाथ लगा रहा हूँ, उसके साथ साथ चल रहा हूँ। इसके बारे में अरशाद फरमा दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने माशाअल्लाह में बोला कि इनको ख्वाब का टाइम भी याद था। जी, मैं भी ये सोच रहा था 2:50 पर देखा, पता नहीं ये स्टार्ट का टाइम है या एंड का टाइम है। बहरहाल इन्होंने याद रखा ख्वाब को, वक्त को भी याद रखा, तो अच्छी बात है। ख्वाब अगर आपको ताबीर पूछनी है तो अब ये डे नाइट का इन्होंने बयान नहीं किया। हाँ, ये थोड़ा चूक हो गई। तो बहरहाल ये अच्छी बात होती है कि जितना उसका मालूमात ख्वाब के हवाले से ज़्यादा होंगी, उतनी ही उसकी ताबीर ज़्यादा अच्छी और आसान और वाज़े हो सकती है। तो उम्ूमन रात को ही ख्वाब देखते हैं लोग, तो सुबह का टाइम तकरीबन 2 आखिरी पहर के करीब का ये टाइम है, मिडनाइट के बाद का है, तो इसकी ताबीर जल्द ज़ाहिर होने की एक तो ये अलामत है माशाअल्लाह। और दूसरा जो है वो आपने हाथियों का लश्कर देखा, आप उसको हाथ लगाते हैं, उसके करीब होते हैं, तो ताबीरी एतबार से ये बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जो है वो कोई साहिब मनसब शख्स से मनफ़अत मिलने की ये अलामत है, दलील है। हाथी जो है वो बेसिकली जिस तरह का अभी इत्तेफाक है कि मदनी गुलदस्ता शेर के हवाले से था और वो भी जंगली दरिंदा है, हाथी भी जंगली दरिंदा है, तो हाथी भी एक बारोब शख्स, इसके जो ताबीरात हैं उसमें से बारोब शख्स, साहिब वजाहत शख्स, साहिब मंजिलत शख्स, कोई बड़ा आदमी जिसको हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं, उसकी अलामत होती है। तो उससे इंटरेक्शन आपने देखा तो एक अच्छा इसका इम्पेक्ट है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आपके लिए ये ख्वाब बेहतर साबित होगा और उम्मीद यही है कि जल्द बेहतर साबित होगा। तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा कीजिए और अगर कोई ऐसी खुशी मिलती है तो उसके मुकाबिल में अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुछ सदका करें, कुछ अच्छी नीयत करें, कुछ नेक काम करने का इरादा अभी से कर लें, तो इंशाअल्लाह उसकी बरकतें मज़ीद आपके लिए होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी, अगली कॉल सुनाइएगा। मैं अकील अहमद लाहौर से बात कर रहा हूँ। रात को मैंने ख्वाब में आज 2-3 दिन पहले देखा था कि मैं एक गहरे से पानी में हूँ और वहाँ से मैं जो है कि वो मछलियाँ पकड़ रहा हूँ और वो मैं खा नहीं सकता, पका नहीं सकता, वैसे मैं पकड़ता हूँ। जब घर पहुँचता हूँ जैसे ही दरवाजे पे तो मेरी आँख खुल जाती है, मैं डर के जाग जाता हूँ। इसकी तबीर फरमाइएगा। जी हाँ, इनका जो ख्वाब है उससे ऐसा मालूम होता है कि शायद ये अपनी जो इनकी ज़िंदगी के अंदर जो खुशियाँ हैं उन्हें सही तौर पर हासिल नहीं कर पा रहे। अच्छा, और अब ये सामने तो नहीं है वरना इनसे पूछ लेते क्या वाकई ऐसा है। तो ऐसा मालूम होता है कि शायद बहुत सारी नेमतें आपके पास होने के बावजूद उनसे आप नफ़ा हासिल नहीं कर पा रहे। तो अब नेमत में मज़ीद बरकत, नेमत से फ़ायदा हासिल हो, कैसे हो, तो उसका एक बेहतरीन नुस्खा ये है कि नेमत को अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी में इस्तेमाल किया जाए। मिसाल के तौर पर माल है तो दुरुस्त तौर पर उसको कमाया जाए और दुरुस्त तौर पर उसको ख़र्च भी किया जाए। आँख है, अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, तो उसको जायज़ कामों में, अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाए। तो ये है नेमत का सही इस्तेमाल। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र करोगे, शुक्र अदा करोगे, तो मैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाऊंगा, मज़ीद उसके अंदर बरकतें जो है वो मिला करती हैं। तो नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ये हो सकता है इन चीज़ों का सामना हो कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि माल होने के बावजूद बंदा उससे नफ़ा हासिल नहीं कर पाता, औलाद होने के बावजूद वो औलाद आपके लिए बाज़ औक़ात जो है वो आजमाइश का सबब हो जाती है। हालांकि वो
آسانی کا باعث ہونا چاہیے. گھر ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے. اسی طرح اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکر کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ جو رب عز و جل نے آپ کے لیے دنیا میں عطا فرمایا ہے اس سے آپ بحسن و خوبی جو ہے وہ افادہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال سنائیے گا. میں سید ظفر اقبال شاہ بخاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ مجھے باپا خواب میں نظر آئے 2-3 دفعہ اور وہ مجھے نا مسجد میں لے گئے اور نماز وہاں پڑھی ہے اور پاپا تیسری دفعہ خواب میں آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 2 دفعہ آئے ہیں اور تیسری دفعہ آ رہے ہیں, یعنی تیسری مرتبہ آ گئے, مراد آ گئے ہیں, یہی مراد ہوگی. تو ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی. امیر علیہ سنت کی آپ نے خواب میں زیارت کی, مسجد میں گیلری میں انہوں نے غالباً کہا, جی نماز ادا کی, وہاں پر آپ نے بڑا اچھا ہے امیر علیہ سنت سے ماشاءاللہ آپ نے قرب کو خواب کے اندر دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کو خواب میں دیکھنا اور اس کے ساتھ اچھی حالت میں اپنے آپ کو دیکھنا بڑا ہی مبارک ہوتا ہے. آپ کی محبت کا بھی اظہار ہے. تو جاگتے ہوئے بھی امیر علیہ سنت کا قرب پانے کی کوشش کیجئے. امیر علیہ سنت نیک طبیعت اسلامی بھائیوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو نیک طبیعت اسلامی بھائی ہوتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. مدنی انعامات پر عمل کیجئے, نیک بننے کا بہترین مدنی نسخہ ہے. مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ مدنی کام کرتے ہوں گے, مزید اس کے اندر اضافہ کریں. انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی مزید برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو قبول فرما کر ہمارے لیے مغفرت کا سبب بنائے, اور ہم یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے, درس و بیان میں شرکت کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے کا ذہن بنائیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا